چاہتی ہوں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف لانگ مارچ کا 24واں دن ہے. یہ لانگ مارچ مکران سے شروع ہو کر جالوان، ساروان اور اس کے بعد کوئی سلیمان پہنچا ہے. اس لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ لاپتہ افراد کی لواحقین موجود ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، کماش ہیں. یہ لانگ مارچ اس وقت شروع ہوا جب شہید بالاج کو فیک انکاؤنٹر میں CPD نے مار کر قتل کر دیا اور اسے دہشت گرد قرار دیا. یہ لانگ مارچ CPD کی غیر مسلح کرنے اور بلوچ لاپتہ افراد کو رہا کرنے کے لیے جاری ہے، کیونکہ اس ریاست کے پاس تشدد کے علاوہ اور کوئی آلہ نہیں ہے. تو یہ ریاست اس پرامن لانگ مارچ کو بھی تشدد کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے. ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مطالبات آئینی ہیں. ہم ان لاپتہ افراد کے لیے نکلے ہیں. اب نکلے ہیں کہ کل کو کسی کو بالاج کی طرح قتل کر کے شہید نہیں کیا جائے. اور ہم بارہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنا لانگ مارچ ختم نہیں کریں گے اور ہماری یہ پرامن جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہم اسلام آباد تک نہیں پہنچتے ہیں. لیکن مذاکرات کے نام پر ہمیشہ ہمارے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 2 دن پہلے DG خان سے 4 اسٹوڈنٹس کو اغوا کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ HRCB کے رہنما کو بھی اغوا کیا گیا. آج جب ہمارا مارچ DG خان پہنچنے والا تھا تو ریاستی فورسز نے پولیس کی ماری نفسی کے ساتھ عورتوں پر تشدد کیا، عورتوں کو گرفتار کیا. آج بلوچ تحریک اور آپ کی یہ مائیں اور بہنیں کوئی سلیمان سے یہی مانگتی ہے کہ وہ آئے اور اس تحریک کا ساتھ دے، کیونکہ ہم ایک بہت کم نفری کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں آگے جانے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب اس کارواں میں شامل ہو جائیں اور ان ماؤں اور بہنیں کو DG خان تک پہنچائے. 144 نافذ کرنے والے ریاست کو بتانا چاہیے کہ آپ نے بلوچستان میں 144 70 سال پہلے نافذ کر دیا ہے. آپ کی وجہ سے بلوچستان کا ایک شہری بھی پرامن زندگی نہیں گزار سکتا ہے. کیا قصور ہے ہمارا؟ ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں ہمیں لاپتہ افراد کے لواحقین آ کر اپنا رجسٹریشن کراتے ہیں. آپ نے آج تک کبھی اندراج نہیں کیا ہے ان خاندانوں کا، وہ اندراج ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کے ریاستی فورسز کے ان مظالم کا اندراج کر رہے ہیں جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، جس کو آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس آواز کو آگے بلند کرتے جائیں گے. یہ مائیں نہیں رکیں گی کیونکہ یہ ان کی زندگیاں ویسے ہی در بدر ہے. یہ اپنے گھروں میں بھی سکون میں نہیں ہے. اگر آپ کو ان کو گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر کے ان کے بیٹوں کے پاس لے کر جائیں. 14 سالوں سے ماؤں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے. اگر آپ کے پاس بلوچستان کو آپ ایک جیل میں کنورٹ کر کے ان سب کو گرفتار کر دیں، لیکن یہ تحریک نہیں رکے گی. آخر میں بارکان کے عوام سے اپیل کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اگر ہم چاہتے تھے کہ ہم یہاں ریلی کریں، ہم آپ کی سنیں اور بلوچستان کے درد اور غم آپ کو سنائے کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس ریاست کی میڈیا اسی ریاست کے پروپیگنڈے پر چل رہی ہے. آج 24واں دن ہے اس لانگ مارچ کا، لیکن یہ ریاست صرف اور صرف الیکشن کیمپین اور باقی چیزوں کو اپنے دوغلے سیاستدانوں کے بیانیوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، مگر اس پرامن مارچ کو ریکارڈ کرنے کی اس میں جرات نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیا نہیں ہے، وہ بھی انہی کا حصہ ہے. آج ہم آپ سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں، میں پھر سے آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں اور ہمارے کارواں کا حصہ بنیں اور ہمیں DG خان تک پہنچائے، کیونکہ یہ مائیں بہنیں 23 دنوں سے اس جدوجہد کا حصہ ہے. یہ ابھی نہیں رکیں گے. ان کی گرفتاری کے خدشات ہیں اور سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ گرفتاری کے ضرب پر یہ ریاست اس تحریک کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہ وہ تحریک ہے جو بلوچستان کے کونے کونے سے ہو کر آئی ہے، جس کی پذیرائی، جس کی حمایت بلوچستان کا ہر فرد، ہر بچہ اور ہر بزرگ کرتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور آپ سب لوگ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ آئے اور اس کاروان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں DG خان تک پہنچائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بلوچوں کو قتل نہ کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ شہید بالاج کے قاتلوں کو سزا دی جائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کو ختم کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ نجی جیلوں کو ختم کیا جائے. آئے اس تحریک کا ساتھ دے. بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی،
जिए जिए